اب یہ سورہ 41 فصلت ہے شاید یہ، اور اس کے اندر ستاروں سے پہلے زمین بن جاتی ہے. اب جیسے کہ میں اپنے سائنس چینل پہ بھی بات کر رہا ہوں، اور میں نے ادھر بگ بینگ کی بات بھی کی، میں نے سولر سسٹم کے بننے کی بات کی، میں نے زمین کے بننے کی بات کی. بگ بینگ آج سے 13.8 بلین ایئرز پہلے ہو گیا تھا، یعنی 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ ہو گیا تھا. پھر زمین کتنا عرصہ پہلے بنی؟ 4.6 بلین ایئرز پہلے. یعنی اتنا 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 بڑا ڈفرنس ہے کہ تقریباً کوئی 9 ارب سال 9.1 بلین ایئرز کا فرق ہے دونوں کے اندر. کہ بگ بینگ ہوا تھا آج سے 13.8 ارب سال پہلے، اور ہماری زمین بنی 4.6 بلین ایئرز پہلے. اور ہاں آپ کہہ رہے ہیں، اور جو پہلے پہلے ستارے تھے یونیورس کے اندر، اور بہت سے ستارے آج آپ کو جتنے بھی آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، ان میں سے بہت سے زمین سے پہلے بنے تھے. ٹھیک ہے، زمین سے بہت پہلے بنے تھے. اور یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ستاروں سے پہلے زمین بن گئی تھی، جو کہ بات بالکل غلط ہے. جیسے کہ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ ہاں جی، ہم انکار کرتے ہیں، زمین 2 دن میں پیدا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو. نہ جی، ہم تو نہ تو بتوں کو مد مقابل بناتے ہیں آپ کا، اور نہ آپ کو ہی کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی جھوٹے ہیں. اللہ میاں وہی تو سارے جہان کا مالک ہے، اور آپ اس جہان کے مالک بالکل بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ ایک جھوٹ ہیں. اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اور زمین میں برکت رکھی، اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں. صحیح ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے 2 دن میں زمین پیدا کی، اور 4 دن میں اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، اور سامان معیشت مقرر کیا، اور سب کچھ کر دیا. یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں میں کیا، یعنی 6 دن یہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں. صحیح ہے، تو اب آگے کیا ہے؟ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. یعنی یہاں پہ صرف یہی نہیں ہے. اب کئی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے زمین سے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جو کچھ ہم زمین پہ دیکھتے ہیں وہ زمین ہے، تو باقی جو کچھ اوپر دیکھتے ہیں وہ سب آسمان ہے. اور پھر یہ کہنا کہ زمین پہلے پیدا ہوئی اور آسمان بعد میں پیدا ہوا، یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے. کیونکہ آسمان میں ملکی وے گیلیکسی، ہماری انڈرومیڈا گیلیکسی، بہت سے ستارے جو ہیں وہ سب کے سب زمین سے بہت پہلے پیدا ہوئے. یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ پہلے زمین، اور اس کے اندر ساری چیزیں بنا لی، اس کے اندر اس کی ساری نعمتیں رکھ دی، اور اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا. اور آسمان کیا تھا؟ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کی ٹینشن آسمان کی طرف چلی گئی، اور وہ دھواں تھا، اور آسمان دھوئیں جیسا. تو بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آسمان دھواں کب تھا؟ کیونکہ آسمان تو دھواں نہیں تھا. ٹھیک ہے، دھواں کیا ہوتا ہے؟ آگ جلاتے ہیں دھواں ہوتا ہے، موم بتی جلاتے ہیں دھواں ہوتا ہے، اگربتی جلاتے ہیں دھواں ہوتا ہے. آسمان کبھی بھی دھواں نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. اب اللہ میاں جو ہے نا، اللہ میاں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ آسمان اور زمین سے باتیں کر رہے ہیں، جو کہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، کوئی سنتے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، اور پھر زمین نے اور آسمان نے آگے سے جواب دیا اسے کہ ہم تو بڑی خوشی سے آتے ہیں. پھر وہ ناچتے ناچتے دوڑتے دوڑتے آ گئے ہیں، جو فٹافٹ دوڑ کے آئے. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور اب 2 دن میں آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ کون سے 7 آسمان بھائی ہمیں بتائیں. اور ہم نے پہلا آسمان کا اس نے ہمیں بتا دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا. یعنی پہلا جو آسمان تھا اس میں ستارے بنا دیے، اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، اور شیطانوں سے اس کی حفاظت بھی. ٹھیک ہے، یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں. صحیح ہے، اب کیا ہے کہ جی آسمان تو دھواں تھا. بھائی بتاؤ کہاں آسمان دھواں تھا؟ اور دوسری بات ہے کہ آسمان کیا، جس آسمان میں آپ نے ستارے رکھے ہیں اس آسمان کو ہم سپیس ہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جس آسمان میں آپ نے ستارے رکھے ہیں اسے ہم سپیس ہی کہہ سکتے ہیں. تو سپیس دھواں ہوتا ہے؟ یا سپیس کبھی دھواں تھا؟ نہیں تھا بھائی، کس نے کہا؟ بونگیاں مار رہے ہیں آپ، کوئی دھواں نہیں تھا کبھی بھی سپیس. ٹھیک ہے، سپیس ٹائم جو ہے وہ دھواں تو کبھی بھی نہیں تھا. تو دھواں تو بالکل ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ دھواں بھی آسمان کو کبھی کہا جا سکے. دوسری بات ہے کہ زمین سے بعد آپ آسمان بنا رہے ہیں، یعنی زمین آپ نے پہلے بنائی، اور جو کچھ زمین کے علاوہ ہے وہ سب کچھ اس کے بعد بنایا. کیونکہ جو کچھ بھی زمین تو صرف یہ ہے نا، باقی سب کچھ تو آسمان ہے، اور وہ سب کا سب زمین کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ
आसमान में सितारे रखे, तो भाई जिस स्पेस में आप रहते हैं उसी स्पेस में सितारे भी रहते हैं, स्पेस को अलग नहीं है, ठीक है। सूरज किसी और स्पेस में नहीं रहता, क्योंकि सूरज तो आसमान में है कुरान के मुताबिक ही। तो भाई बताएं कि सूरज अगर आसमान में है तो फिर आपकी जमीन कहां पे है? जमीन भी तो फिर उसी आसमान में है ना, शाबे साकिब भी उसी आसमान में है, हर चीज ही उसी आसमान में है। तो फिर आप ऐसी बड़ी बड़ी बोंगियां या ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ देना, या ऐसी जहालत, साइंसी जहालत, गैर साइंसी जहालत कुरान फैलाता है कि जिसको देख के एक आदमी जिसको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है साइंस का, कॉस्मोलॉजी का, वो तो दंग रह जाता है। वो कहता है यार ये क्या बोंगा है, इसने क्या बड़ी बड़ी बोंगियां मारी हैं, ये क्या बकवास है। मगर अगर आपको थोड़ा बहुत भी साइंस का पता है तो जरा इन बातों पर गौर करें, और अगर आपको नहीं पता तो फिर साइंस को थोड़ा पढ़ें, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखें जरा कि सितारे कैसे बनते हैं, सितारे कितने पुराने हैं। इस काम के लिए आप साइंस कहानी पे जा सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं कि सितारे कब बन रहे थे, बिग बैंग के बाद क्या बना था, और बिग बैंग के बाद क्या नहीं बना था, और जमीन कब बनी थी, और जमीन कैसे बनी थी, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। चांद कैसे बना था, अब चांद भी आसमान में है, सितारे भी आसमान में है, सूरज भी आसमान में है। तो मुझे ये बताएंगे ये तो सारे स्पेस में है। अगर पहले आसमान में सितारे हैं, दूसरे तीसरे चौथे आसमान में सूरज है, तो भाई ये तो सारे एक ही आसमान में है। और फिर अगर आप ये बात करें कि आसमान में सितारे हैं, तो भाई ये जमीन भी तो फिर स्पेस में ही है, तो फिर इसका मतलब जमीन भी आसमान में ही है। तो असल में जो आपका जियो सेंटर मॉडल था ना, उसके मुताबिक ये सारी बातें सच बैठती थी। अगर इनको डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया जाए आज की कॉस्मोलॉजी के मुताबिक, तो अल्लाह मियाँ का और कुरान का जनाजा निकल जाता है, और अल्लाह मियाँ और कुरान बिल्कुल भी बचने के काबिल नहीं रहते। तो ये बातें हैं जो कि सबको पता हैं, मगर लोग मानते नहीं हैं। ये बातें आपकी आंखों के सामने से गुजर चुकी हैं, आज हमारे पास पूरे सबूत हैं, आप देख चुके हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, आप हबल स्पेस टेलीस्कोप के इमेजेस देखते हैं, अभी जेम्स वेब के भी बड़ी जल्दी देखेंगे। आपके पास कई इमेजेस हैं, आज खुद आप सैटेलाइट, आज खुद आप टेलीस्कोप खरीद लें और उस टेलीस्कोप से आप देखना शुरू कर दें, आपको स्पेस में क्या क्या कुछ नजर आता है, और आपको बहुत कुछ नजर आएगा, और आप फिर देखेंगे कि भाई अल्लाह मियाँ की कॉस्मोलॉजी तो बहुत ही गलत है, अल्लाह को तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस अल्लाह की बोंगी के ऊपर यकीन रख सकते हैं आप, या फिर आप खुद इस झूठ से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो लिखा है, ये आयत नंबर 41, सूरा 41, आयत 11 और 12, इनके अंदर जो कुछ लिखा है वो एक सफेद झूठ है। अब आपकी मर्जी है कि आपको कोई आदमी झूठ बोल के बेवकूफ बना ले या ना बनाए। अगर आप बेवकूफ बनना चाहते हैं तो जरूर इसे सच मानते रहें, अगर आप किसी झूठ से बेवकूफ नहीं बनना चाहते तो फिर आपको तहकीक करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, और जब वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बात क्या है। ठीक है जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।